بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو نظارے ٹی وی میں خوش آمدید۔ دنیا میں نام کمانے والے کچھ مشہور اسماعیلی شخصیات جنہوں نے اپنی مہارت کے بل بوتے دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ بی بی سی کے مایہ ناز صحافی اور مشہور زمانہ کالم نگار جناب وسعت اللہ خان مشہور اسماعیلی شخصیات کے خدمات اور کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 9ویں تا 10ویں صدی کے 400 برس منطقی علوم میں مسلمانوں کے فتوحات کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ 10ویں صدی کے آغاز سے 12ویں صدی کے خاتمے سے ذرا پہلے تک فاطمی سلطنت تیونس تا یمن اور یمن تا شام پھیلی ہوئی ہے۔ علم و حکمت کا مرکز بغداد دور زوال میں داخل ہے اور قاہرہ کے نئے شہر کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور اس میں مشرق کی پہلی جدید یونیورسٹی جامعہ الازہر مسلمان دنیا کے کونے کونے سے اہل تحقیق کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ انہی میں ایک ابن الہیشم جیسا ماہر فلکیات و طبیات و ریاضی دان بھی ہے، جس نے دوربین کا عدسہ بنا کے روشنی کی رفتار ماپ کر زمین کا دیگر سیاروں سے فاصلہ ماپ لیا ہے۔ اب فاطمی خلفاء امام الحاکم کی خواہش ہے کہ ابن الہیشم دریائے نیل میں پانی کے سالانہ اخراج کو بھی ماپ دے تاکہ نئے زمینوں کی آبادکاری کی آبی منصوبہ بندی ہو سکے۔ اسی قاہرہ سے بہت دور ناصر الدین طوسی نے ایک ایرانی قصبہ مرغہ میں ایسی رصدگاہ بنائی ہے جہاں چین تک سے سائنسی طلباء نظام شمسی کی نپائی کا ہنر سیکھنے آ رہے ہیں۔ ناصر الدین طوسی کی نگرانی میں ان طلباء کی تیار کردہ فلکیاتی شماریاتی چارٹوں میں سے کچھ ہزاروں کلومیٹر پر دور پہنچتے ہیں، اور وہیں سے ایک یہودی عالم ابر ابام زکاٹو ان کے نقول پرتگال کے شاہ جان دوم کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ ان شماریاتی چارٹوں کی مدد سے اسطرلاب قلب نما ایجاد ہوتا ہے، اور اسی اسطرلابی مدد سے واسکو ڈے گاما ہندوستان دریافت کر لیتا ہے۔ یوں مشرق کا دروازہ مغرب کی نو آبادیاتی عزائم کے لیے کھل جاتا ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا نے چاند پر 60 کلومیٹر قطر کے ایک گڑھے کا نام ناصر الدین یوں ہی نہیں رکھا، اور اسی دور میں بلخ میں ابو علی سینا پیدا ہوتا ہے، جو جدید طب اور طبیات کا باپ ہے، کہ جس کے 450 سے 260 مقالات طب و فلسفہ اور منطق پر ہے۔ باقی کام ریاضی، فلکیات، کیمیا، جغرافیہ، ارضیات، نفسیات، فقہ اور شاعری پر ہے۔ ابن سینا وہ دروازہ ہے کہ جس میں سے دور تاریخ کا یورپ چھلانگ لگا کر دور جدید کی جادوئی دنیا میں آن گرتا ہے، اور کہیں آس پاس ہی ابو عبداللہ جعفر ابن محمد شعر لکھ رہا ہے۔ دنیا اسے روداکی کے نام سے جانتی ہے۔ اس نابینے نے جدید فارسی اور شاعری کی بنیاد رکھی، 1 لاکھ سے زائد شعر کہے اور غربت میں مر گیا، اور یہی کہی عظیم سیاہ فلسفی اور ادیب ناصر خسرو بھی 19,000 کلومیٹر کے سفر پر روانہ ہے۔ ہرکوس کا تجربہ اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے، ذرا تصور کیجئے 1100 برس پہلے مشرق وسطیٰ کا 19,000 کلومیٹر کا سفری دائرہ یا پیادہ عبور کرنا، اور سائنسی و منطق کے سوچ کے انقلابی چلن میں مگن مشرق وسطیٰ سے دور ملتانی نامی دور دراز علاقے میں کوئی شمس الدین سبزواری دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔
ابھی بدشگن محمود غزنوی کا ظہور نہیں ہوا، ابھی منگولوں کے پاس مسلمان اقلیت پسندی کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کچلنے میں کچھ وقت ہے، اور ابھی اسپین سے مسلمانوں کو بیک بینی دوکش نکالا جانا ہے، اور ابھی جاہل سلیبی غول در غول بچا کھچا مسلمانی علم و حکمت تہو بالا کرنے کے بارے میں بس سوچ رہے ہیں۔ آئیے ماضی کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں ابراہیم رحیم ٹالہ ممبئی میونسپل کمیٹی کے صدر، دوسرے عشرے میں ممبئی لیجسلیٹو کونسل کے صدر، اور تیسرے عشرے میں برٹش انڈیا کے مرکزی کونسل کے صدر بنتے ہیں۔ جناح صاحب کی طرح ابراہیم رحیم ٹالہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر شمار ہوتے ہیں۔ پھر اسی 20ویں صدی کے چوتھے عشرے میں پاکستان بننے سے ایک ماہ قبل ایک صنعت کار امیر علی فینسی مشرقی افریقہ میں اپنا سارے اثاثے فروخت کر کے پاکستان پہنچتا ہے اور پہلی سرمایہ کاری اسٹیل کے شعبے میں کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے 22 امیر صنعتی خاندانوں میں شامل ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، اور اسی پاکستان کے بنتے ہی غلام علی علانہ نامی ایک صاحب مسلم لیگ کے فائنانس سیکرٹری بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کراچی کے میئر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ پہلی اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پھر اقوام متحدہ والے انہیں لے جاتے ہیں اور ان کے ذمہ انسانی حقوق کی عالمی نگرانی لگا دیتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی مقامی حکومت ان کی شہر کی طلائی چابی پیش کر دیتی ہے۔ ان شہروں میں سان فرانسسکو، فلوریڈا، پیٹرسن، پیرس، روم، جنیوا اور پراگ بھی شامل ہے۔ اتنی مصروف زندگی میں بھی غلام علی علانہ نے اچھی خاصی انگریزی شاعری کر لی اور درجن بھر کتابوں کو بھی لکھ ڈالا، اور سن 50 میں ہی رخصت ہو گئے۔ اور اسی دور میں ایک صدر الدین بھی گزرے ہیں جو 1966 سے 1978 تک 12 برس اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلاح مہاجرین UNHCR کے سربراہ رہے اور کروڑوں مہاجرین کی دیکھ بھال کے فن کو ایک جدید شکل دی، جس کے سبب 1971 میں مشرقی پاکستان کے اندرونی و بیرونی مہاجروں کو بھی اچھا خاصا سہارا ملا، اور پھر یہ تجربہ لاکھوں افغانی مہاجرین کی دیکھ بھال کے بھی کام آیا۔ یہ وہی صدر الدین ہے جن کے بھائی علی خان سن 1958 تا 1960 اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر رہے، اور اسی اقوام متحدہ کی ایک ذیلی ادارہ یونیسکو کے پیرس ہیڈ کوارٹر میں اسماعیل گلجی کی بھی پینٹنگ لگی ہوئی ہے۔ گلجی پہلے پاکستانی پینٹر تھے جنہیں حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز کے قابل جانا، اور اب کچھ تذکرہ شمالیوں کا۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کو مٹھی بھر سپاہیوں نے معمولی اسلحے کے بل بوتے پر آزاد کروایا۔ ان بے خوفوں کی قیادت کرنل حسن خان اور کیپٹن راجہ بابر خان تو کر ہی رہے تھے، مگر ان کے دیگر ساتھیوں میں کیپٹن شاہ خان اور صوبیدار صفی اللہ بیگ بھی شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ 52 برس بعد انہی کے نقش قدم کو حوالدار لالک جان نے کرگل کے پہاڑوں میں اتنا گہرا کر دیا کہ اپنے ساتھیوں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو گئے اور نشان حیدر کی صف میں جگہ پا گئے۔ پہاڑوں کا ذکر ہو اور کسی گلگتی و بلتی کا دل نہ مچلے، کیسے ممکن ہے؟
اشرف امان کا دل مچلا تو وہ 1977 میں کیٹو چوٹی سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ اس کارنامے کے 30 برس بعد ناظر صابر نے پہلے کیٹو سر کی اور پھر دنیا کی سب سے اونچی چونٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر پہلا پاکستانی جھنڈا گاڑ دیا۔ اس کارنامے کے 13 برس بعد سمینا بیگ پہلی پاکستانی لڑکی بن گئی جو ماؤنٹ ایورسٹ پر جا پہنچی۔ سمینا بیگ کے ساتھ 2 بھارتی لڑکیاں تاشی اور ناگاشی ملک بھی تھے۔ یوں بھارتی ترنگا اور پاکستانی سبزہ پہلی بار ایک ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ پر ایک عام جنوبی ایشیائی انسان کی 2 طرفہ خواہش امن کا مشترکہ استفارہ ہو گیا۔ بھارت کا تذکرہ آیا تو لگے ہاتھوں بھارت کے سب سے امیر مسلمان، سب سے بڑے سافٹ ویئر ساز اور مخیر اعظم پریم جی کی بھی بات ہو جائے کہ جس نے اپنے 15 ارب ڈالر کے اثاثے کا بیشتر حصہ فلاح عام کے لیے وقف کر دیا۔ مگر ان سب شخصیات میں قدر مشترک کیا ہے، یہ بانمتی کا کنبہ میں کیوں جوڑ رہا ہوں، بات بس اتنی سی ہے کہ یہ سب کے سب شیعہ اسماعیلی ہے۔ کچھ اور بھی نام ہے جو اس مضمون کا حصہ ہونا چاہیے، مگر اس وقت مجھے ان ناموں سے زیادہ ان کی جان عزیز ہے۔ اور یاد آیا کہ ایک اسماعیلی آغا خان سیوم بھی تھے جو مسلم لیگ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں اور جنہوں نے وہ تمام سونا و جواہرات تعلیم پر لٹا دیے کہ جس میں انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں تولا گیا تھا۔ شمالی علاقہ جات میں جہاں عمومی خواندگی 85% ہے اور اسی علاقے کے سابق ریاست ہنزا میں 95 اور غزر میں 94% تک ہے۔ اور انہی آغا خان سیوم کے پوتے نے پچھلے 57 برس میں ایشیا تا افریقہ، یورپ تا امریکہ تعلیم، صحت اور مسلم فن تعمیر کے احیاء کو اپنا بچھونا بنا لیا۔ ہاں ایک اور اسماعیلی بھی تو تھے، پھر کئی علماء نے انہیں ایک علیحدہ مسلمان ریاست کے قیام کی جہد کے عین عروج کے دوران کافر اعظم بنا ڈالا۔ پھر یہی علماء اور ان کے وارث اسی غیر شرعی ملک کے حامی بن گئے۔ ان میں سے شاید کسی نے سن 2005 کے اعلان نامہ عمان کا تذکرہ سنا ہو۔ یہ اعلان نامہ اردن کے شاہ عبداللہ بن حسین کی دعوت پر 50 کے لگ بھگ 250 علماء اور اسکالرز نے 3 دن کے بحث مباحثے کے بعد تیار کیا۔ اس اعلان نامے میں جن فقہی اصولوں کو تسلیم کیا گیا جن کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے، ان فقہی اصولوں میں جعفریہ اور زیدیہ فقہ بھی شامل ہے۔ پرنس کریم آغا خان نے اس موقع پر وضاحت کی کہ ان کا فرقہ جعفریہ فقہ کا حصہ ہے اور دیگر تمام فقہوں کی صوفیانہ تعلیمات اور روایات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ نظاری ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔